ایبٹ آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برفباری. مظفرآباد کے سیاحتی مقام پیر چناسی میں 30 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں. 6 غیر ملکیوں سمیت 200 سیاحوں کی ہوٹلوں میں منتقلی. گلیات نتھیا گلی باڑہ گلی کے مقام پر بھی سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں. ایبٹ آباد سے گلیات جانے والی گاڑیوں کو روک دیا گیا. مری میں 6 انچ تک برف پڑ چکی ہے. شہریوں کو ملکہ کوثر کے سفر سے گریز کی ہدایت. پاک فوج کے مزید 3 جوان وطن پر قربان. ضلع کرم میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. صوبیدار شجاع محمد، نائک محمد رمضان اور سپاہی عبد الرحمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید. فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ارض پاک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کا عزم. وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. امن و امان کی صورتحال اور معاشی امور پر غور کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات. ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی ختم کرے اور مسئلہ کشمیر حل کرے تو اس سے مذاکرات ممکن ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی پریس بریفنگ. مزید کہا کہ بھارتی دہشت گردی پر ڈوزیئر اقوام متحدہ کو دے دیا. پاکستان کی افغانستان پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پی ٹی آئی کے 22 ارکان کا استعفے منظور نہ کرنے کے لیے اسپیکر سے خفیہ رابطوں کا انکشاف. 6 نے بتایا کہ ہمارے دستخط جعلی ہیں. زبیدہ جلال، غلام بی بی پروانہ اور غلام محمد بلالی نے ایوان کے رجسٹر میں حاضری لگائی. نواز الہی اور طالب نقی نے چھٹی کی درخواست دی ہوئی ہے. اسپیکر نے ملاقات کے لیے آنے والے پی ٹی آئی وفد کے سامنے سارا کچا چٹھا کھول دیا. اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات بے نتیجہ. وفد کا اجتماعی استعفوں کی منظوری پر اصرار. اسپیکر نے کہا کہ استعفوں کی تصدیق کے لیے تمام ممبران کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا. پی ٹی آئی کو ایوان میں آ کر موقف پیش کرنے کی دعوت. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے اسپیکر پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا 11 ارکان کی طرح باقی کے استعفے بھی منظور کیے جائیں. پی ٹی آئی کا پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان. آج سے مہنگائی اور بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ملک کی احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. زمان پارک میں اجلاس کے بعد فواد چودھری نے کہا ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی گنجائش نہیں. تمام مسائل کا حل صرف اور صرف شفاف انتخابات ہیں. پنجاب میں حکومت کے 190 ارکان موجود ہیں. حکومت بنانا اور تحلیل کرنا ہمارا حق ہے. صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر نہ ملنے پر گورنر خیبر پختونخوا کا ریئیکشن. غلام علی کا گورنر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ روکنے کا اعلان. کہا وزیر اعلیٰ محمود خان نے سرکاری ہیلی کاپٹر کو اپنا ذاتی اثاثہ سمجھ لیا ہے. اب یہ اپنے گھر میں ہیلی پیڈ بنوا لیں. ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کی گورنر کو دھمکیاں. کہا ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ روکنے کی کوشش کی تو گورنر ہاؤس کو تالا لگا دیں گے. نیب کے حکم پر وفاقی وزیر خزانہ کے منجمد اثاثے بحال. لاہور انتظامیہ نے ساکجار کے 7H گلبرگ 3 ہچویری ہاؤس کی سپرداری کرا دی. بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کا مراسلہ ارسال. 50 کروڑ 79,48,000 روپے بحال کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. بلوچستان حکومت کا گوادر میں دھرنا ختم کروانے کا فیصلہ. وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ مطالبات تسلیم ہونے کے باوجود دھرنا جاری رکھنا سمجھ سے بالا تر ہے. گوادر میں دھرنے جاری رہے تو سرمایہ کار نہیں آئیں گے. گزشتہ روز حق دو تحریک کے مشتہر افراد نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. قانون ہاتھ میں لینے والے شرپسندوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. اورنگی ٹاؤن کراچی میں پولیس اور رینجرز کا 15 گھنٹے تک کامبنگ آپریشن.
ترجمان رینجرز کے مطابق انتہائی مطلوب 7 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ آپریشن کے دوران 17 افغان باشندے بھی زیر حراست، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چوری شدہ موبائل فونز برآمد۔ کند کوٹ میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق بخشاپور کے قریب ڈاکوؤں نے مسافروں کے اغوا کی کوشش کی۔ پولیس موقع پر پہنچی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ سندھ حکومت نے مارے گئے 1 ڈاکو شریف بنگوار کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال کنٹرول میں ہے، 90% آبادی کو ویکسین لگ چکی ہے۔ متاثرہ کے PCR ٹیسٹ کیے جائیں گے، وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے واضح کر دیا۔ NCOC کے اجلاس میں صورتحال کا جائزہ، سندھ میں چین سے آنے والوں کا ایئرپورٹ پر ٹیسٹ ہوگا۔ صوبائی حکومت نے NCOC کو خط لکھ دیا، 6 ماہ قبل ویکسین لگوانے والوں کو فائزر بوسٹر ڈوز لگوانے کا فیصلہ۔ اور کراچی ٹیسٹ پر نیوزی لینڈ کی گرفت مضبوط، چوتھے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان کے 2 وکٹس پر 77 رنز، برتری ختم کرنے کے لیے 97 رنز درکار۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے 612 رنز پر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی۔ ولیمسن کی شاندار ڈبل سنچری، پاکستان کی جانب سے ابرار احمد کی 5 وکٹیں۔